جو سب سے لمبا سفر طے کیا تھا وہ حضرت البراق نے طے کیا تھا. ہاں وہ بھائی تو وہ راکٹ تو ہے تھوڑی ہی تھے. نہیں یہاں پر، وہ تو ہے ہی نہیں نا دنیا میں. ارے تو بھائی کسی گدھے کے پچھواڑے پیٹرول چھڑکو نا. میں وہ کام تم ہی کر سکتے ہو یار. قسم سے بغیر بریک کے بھاگ رہو. ختم. بائے بائے ٹاٹا گڈ بائے گیا. ہاں یہ سورہ نحل کی آیت ہے، یہ کہتی ہے اینڈ ہی کریٹڈ دا ہارس میوز اینڈ ڈونکی فور یو ٹو رائڈ. مطلب کہ اس نے گھوڑے گدھے کچھر بنائے تاکہ تم سواری کرو. اب جب اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کچھر اور یہ گدھے اور یہ سب بنا رکھے ہیں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ بائک، آپ کار، آپ بس، ٹرین یا کسی بھی چیز کا استعمال کریں. کیوں غالب بھائی؟ بالکل بالکل. ابھی دیکھو جیسے افغانستان میں ابھی چل رہا ہے ایمان والا رول. ابھی کل کو کوئی مولانا اس آیت کو پکڑ کے بیٹھ جائے نا، کھوٹا گاڑ کے بیٹھ جائے، تو یقین مانو کہ لوگ زیادہ تر اسی کے ہی پیچھے آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ حضور کے طریقے کی طرف بڑھ رہا ہے. بالکل. حضور کے دیکھیں، حضور کی سنت اور قرآن کا کلام دونوں ایک ہی بات کہتا ہے کہ آپ کو گھوڑے گدھے کچھر کا استعمال کرنا ہے سواری کرنے کے لیے، نہ کہ کوئی کار، بائک، ٹرین، بس یہ ساری چیزیں استعمال نہیں کرنی ہے. تو اصل جو اسلامی طریقہ ہے بھائی وہ گھوڑے گدھے ہیں، ان کا استعمال کریں آپ سواری کے لیے. ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ. یہ آیت نمبر کون سی ہے فیضو؟ یہ سورہ نحل 16 کی کی آیت آٹھ 8 ہے. آٹھ ہے، جی. نل کی 8. ہم۔ زبردست. تو پھر کوئی ہے ہمارا مومن بھائی جو اس کا دفاع کرنا چاہتا ہے؟ یہ گاڑیوں پہ کیوں گھومتے یار تم لوگ؟ اتنا تم اسلام کو مانتے ہو تو گاڑیوں پہ کیوں گھومتے ہیں بھائی؟ گدھا گھوڑا کچھر ان کا استعمال کرو. اونٹ 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 کی بات کی ہے یا نہیں کی ہے؟ اونٹ ہے نا بھائی، اونٹ رہے گا نا. اونٹ ہے نا، اونٹ تو رہے گا، رہنا ہی بنتا ہے. ویسو تھا گھوڑے کچھر اور ہاں گدھا ہاں ہاں، نہیں. بولے بولے بولے. اونٹ کا ذکر نہیں ہے اس میں. نہیں، اس میں اونٹ کا نہیں ہے. اب یہ پتہ لو نہیں کیا ہوا کہ اللہ میاں بھول گئے یا پھر ان کا دھیان نہیں رہا، لیکن اس میں گھوڑے گدھے اور کچھر ہیں. ہاں تو اس وقت شاید دیکھو گے تو کیا پتا یہ مکی آیت ہوگی. تو اس وقت حضور خود غریبی میں تھے تھوڑا، مطلب خدیجہ کی انتقال کے بعد. تو اگر اس کے درمیان میں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے بھائی، گدھا تو کم سے کم سستا ہی پڑے گا. ہاں نہیں، آپ اونٹ اس میں مہنگا دیکھیں پڑے نا، گا. عربی میں بھی زمل کا ذکر نہیں ہے. اونٹ کو زمل ہی کہتے ہیں نا. ہوں. شمل کہتے ہیں ہاں، آج. زمل کا ذکر نہیں ہے. ارے واہ واہ، مطلب اونٹ کا استعمال کرنا بھی بدعت ہے. نہیں، وہ سنتی مسئلہ ہے. ہاں ٹھیک وہ ہے، سنت پہ آ جائے وہ گا تو نا. رسول ہمارے نبی سنت میں آ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی سواری کیے تو ہم بھی کریں گے ان کی سنت کے حساب سے. ہم۔ جی، اگر کوئی مومن بھائی ہے تو وہ اس بات پر بھی ہمیں جواب دے سکتا ہے کہ جو چیزیں اسلام میں حلال ہیں انہیں چھوڑ کر آپ حرام طریقے پر کیوں جاتے ہو بھائی؟ آپ کہیں میں طارق جمیل صاحب کی وہ کار دیکھ کے میں چونک گیا یار، اتنی لگژری کار. آپ دیکھیں ملک کے حالات، دیکھیں پاکستان کے، اور ہمارے طارق جمیل کے پاس اتنی لگژری کار مجھے تو نام تک یاد نہیں ہے. تو آپ جمیل صاحب کو کہیں کہ یار، آپ جیسے جناب کے پاس ایک یافر نام کا جناب یافر تھے حضور کے پاس، تو اسی قسم کا کوئی گدھا خرید لیں اور اس پر آپ سواری کریں، اور جہاں بھی جائیں، چاہے آپ سندھ کی گلیوں میں گھومیں یا پنجاب کی گلیوں میں گھومیں، اسی گدھے پر سواری کریں اور آپ بڑے خوبصورت لگیں گے حضور کی سنت کو عمل کرتے ہوئے. اور کتنا ثواب ملے گا بھائی؟ بہت ثواب ملے گا. فرشتے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر وہ ڈالیں، پھول برسائیں جنت سے کہ یہ لو بھائی، یہ ہے اصل حضور کی سنت. کیونکہ ہم نے تو اچھا یہی سنا ہے کہ ہمارے حضور ہاں غریب تھے
पत्थरों पर बैठ के लोगों को इस्लाम की दावत देते थे, मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते थे, खटिया पे चारपाई पे सोते थे, बिछाने के लिए भी कुछ नहीं था। तो इतनी गरीबी में जब हुजूर जिंदगी गुजारते थे, तो उसी जिंदगी को हमें अमल में लाना है, क्योंकि उससे बेहतर जिंदगी नहीं है दुनिया में। तो हुजूर जब गधे पर सवारी करते थे, तो लाजिम है कि आज के दौर में भी गधा इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि उलेमाए देवबंद जल्द से जल्द इस बात पर फतवा निकाले कि कोई भी मुसलमान आज के बाद ना बाइक, ना ऑटो रिक्शा, कार, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, कुछ नहीं, साइकिल भी नहीं रखेगा। साइकिल भी नहीं रखना है आपको, गधा। जी मुन्ना भाई। सही बात है, सही बात है, एकदम सही बात है भाई। ये फतवा निकलना चाहिए भाई। मैं मौलाना रहता तो मैं फतवा दे देता था भाई। मैं नहीं बख्शता है। हाँ, मैं ये फतवा जरूर आप देता था भाई। फतवा फेसबुक देते, वापरने यार आप फतवा देते, मैं बाइक, वो जो बाइक और साइकिल किसी के घर होती वो उठा के ले आता और गधा दे देता कि ये गधा ले तू और ये मुझे दे दे। अरे हम एक काम करते हैं। हमारे इधर पता है। बोलो बोलो गालिब भाई, बोलो। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ, हमारे इधर एक लाइन बोली जाती है कि बेहये ने बेहये को बेहये से मारा। तो हमारे इधर एक वो पौधा होता है बेहया, क्या बेहया का, बेहया बोलते तो नाम उसका बेहया है पौधे का। और ये आमतौर पर बनाई गई थी मौलाना साहब के लिए कि वो स्टूडेंट को उसी से मारते थे, तो इसका बना था कि बेहये ने बेहये को बेहये से मारा। यानी मौलाना साहब भी मारते मारते बेहया हो चुके हैं, बच्चा समझने को राजी नहीं, ठीक है, और बच्चा मार खाते खाते बेहया हो चुका है। ना मौलाना साहब समझने को राजी है, ना बच्चा समझने को राजी है, और मार भी रहे हैं बेहया से ही। तो यहाँ तो वो वाली बात आ जाएगी कि गधे गधे की सवारी करते फिरे। ये घोड़े गधे से एक तफसीर इब्ने कसीर में लिखा हुआ है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई गधा नहीं खा सकते, लेकिन उसमें कंडीशन है कि पालतू गधा ना खाओ। अगर कोई जंगली गधा है तो आप खा सकते हो, लेकिन आप घोड़े का गोश्त खा सकते हो। और इस पर पाबंदी कब लगाई गई उसका कोई अता पता ही नहीं है। ये आपको सामने तफसीर इब्ने कतीर दिख रही है। ये क्या कहती है गालिब भाई, बट ही अलाउड अस टू ईट द मीट ऑफ हॉर्स, कि जब खैबर के मौके पर, ऑन द डे ऑफ खैबर, वी स्लॉटर्ड हॉर्स, म्यूल्स एंड डोंकी, हमने घोड़े गधे और खच्चर काटे। सो मैसेंजर ऑफ अल्लाह फॉरबेड अस फ्रॉम ईटिंग द म्यूल्स एंड डोंकी, मतलब खच्चर का और गधे का गोश्त खाना मना बोल दिया। बट ही डिड नॉट फॉरबिड अस फ्रॉम ईटिंग द हॉर्स, लेकिन घोड़े का गोश्त खाने की मनाही नहीं की। लो, शाबाश। अब ये एक चीज जबरदस्त। समझ में नहीं आती कि हाँ, ये चलो अगर बाद में घोड़े का गोश्त भी खाना हराम कर दिया, मकरू है घोड़ा तो आप जानते ही हैं, लेकिन रसूल अल्लाह का लॉजिक क्या था इसके पीछे कि खच्चर और गधा मत खाओ, घोड़ा खा सकते हो। और पहले उन्होंने खुद गधा खाया भी था, उसके बाद बंद करवा दिया, हराम करवा दिया। उसके बाद गधा भी हराम, खच्चर भी हराम, घोड़ा हलाल करवा दिया। ये मतलब बंदे के दिमाग में चलता क्या था? मैं गालिब भाई आपसे ये पूछना चाहता हूँ। भाई मैंने परसों एक वीडियो देखी है, उसमें एक मौलाना ने बोला है गधा हराम नहीं है, गधा हलाल है खाने में। हाँ, मकरू मकरू बोलते हैं कुछ। जबरदस्त। हाँ, अरे ये अरे मुन्ना भाई, ये अभी थोड़ा दिन पहले हाँ। तेलंगाना का केस भी तो आया था। गधे गधे खाने की ये जो मोमिनों का ये है वो बहुत बढ़ गया है तेलंगाना में। महाराष्ट्र से गधे और खच्चरों को ये किया जा रहा है। खच्चर नहीं, हालांकि सिर्फ गधों को ही ये किया जा रहा है, क्या बोलते हैं, तस्करी। हाँ। अभी अभी मैं आपको बताऊं कि इस्लाम में जो जो चीजें खाना अलाउड है, अगर ये खाने लग जाए ना तो यकीन मानिए या तो चाइनीज लोगों से थोड़ा कम रह जाएंगे या शायद उनको भी क्रॉस कर दें। अभी देखिए ये टिड्डियां हो गई और ये समुद्री जानवर जो हो गए,
اس میں میرے خیال سے میڈک کو چھوڑ کے کچھوا, سمندری سانپ اور بھی کیڑے مکوڑے سب کھا سکتے ہو. مرتد بھی کھا سکتے ہیں. غالب بھائی مرتد بھی ارے کھا مرتد سکتے ہیں. تو فیوریٹ ہے, وہ تو فیوریٹ ڈش ہو جائے گی بھائی. لیکن بیسیکلی اس کا میننگ دیکھو کیا نکل رہا ہے. حضور گھوڑے گدھے کچر پر سواری کرتے تھے, تو سنتی عمل تو یہ ہوا کہ آپ گھوڑے کچر کا استعمال کریں سواری کے لیے. اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو کیا دیا, گھوڑے کچر. تو آپ پھر یہ گاڑی, یہ کار, بائک, سائیکل یہ کیوں استعمال کر رہے؟ اللہ نے جو آپ کو دیا اور حضور کی جو سنت ہے اس حساب سے تو آپ کو گدھے کی سواری کرنی چاہیے. کیوں مسلم صاحب؟ لیکن اب تو فاصلے ہر چیز کے کافی بڑھ گئے نا, تو ٹائم لگے گا, تو ٹائم ضائع نہیں ہوگا. اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے ٹائم نہیں ہے. نہیں تو ارے اللہ سر نے آپ جی کو یہ بات سر کیوں جی بتا بھائی دی؟ اتنا ٹائم تھوڑی نا بیٹھ کے گدھے ایک پہ منٹ جا رہے ہیں کلو میٹر پر. ایک منٹ پہلے تو جو پورا سب سے مدینہ ہی لمبا مسجد نبی کے برابر تھا. جو سب سے لمبا سفر طے کیا تھا وہ حضرت البراق نے طے کیا تھا. ہاں وہ بھائی تو وہ روکے تو ہے تھوڑی ہی تھے. نہیں یہاں پر, وہ تو ہے ہی نہیں نا دنیا میں. ارے تو بھائی کسی گدھے کے پچھواڑے پیٹرول چھڑکو نا. میں وہ کام تم ہی کر سکتے ہو یار. قسم سے بغیر بریک کے بھاگ رہا ہو.